دوستو دھیان سے سنو، آج ہم سورہ اخلاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی مگر بہت طاقتور سورت ہے۔ اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اس کی برکتیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور وہ ہر کمی اور ہر دوش سے پاک ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنا قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ایک صحابی کو یہ سورت بہت پسند تھی اور ہر رکعت میں اسے پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو اس سورت سے سچی محبت ہو تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک آسان اور اثردار عمل یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے سمے سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ ان شاباشیوں سے انسان تنگی اور پھاکے سے محفوظ رہے گا۔ اس چھوٹی سی سورت میں توحید کا پورا پیغام سمایا ہوا ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ دوستو، اب ذرا سورہ فلق کا تعارف بھی دل کی گہرائی سے سنو، کیونکہ یہ وہ مبارک سورت ہے جو انسان کو ہر برائی، ہر اندھیرے اور ہر نقصان سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے۔ علماء کے مطابق اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن زیادہ مضبوط رائے یہی مانی جاتی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہے۔ اس سورت کو سورہ فلق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ فلق کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب صبح کی روشنی یا صبح کا اجالا ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فلق رکھا گیا۔ دوستو، حدیث شریف میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان ہر برائی، ہر جنات، ہر نظر اور ہر چھپے ہوئے نقصان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اب ان کی 3 عظیم فضیلتیں دل سے سنو۔ حضرت خباب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سے لے کر سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سے لے کر سورت کے آخر تک ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دوسرے وظیفوں کو چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عقبہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شرارتی جنات اور بری نظر سے اللہ کی پناہ مانگنے میں سب سے افضل ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہی 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ دوستو، اب اس صورت کے شان نزول کو بھی سمجھو، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر ہوا، لیکن اللہ کے کرم سے آپ کے دل، آپ کی عقل اور آپ کے ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا۔
جب کنویں کا پانی نکالا گیا اور پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کھجور کے درخت کے ریشوں سے بنی ایک تھیلی ملی. اس تھیلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی سے نکلے ہوئے کچھ بال، کنگھی کے دانت، ایک دھاگا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. جب یہ سب سامان نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسی وقت اللہ تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں. ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں. جب ایک آیت پڑھی جاتی اس دھاگے کی ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح تندرست ہو گئے. دوستو یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سمجھ لو. تعویذ اور عملیات کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ وہ تعویذ اور عمل جن میں کفر یا